وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈ کے ارکان پر فائرنگ کا واقعہ۔ واشنگٹن اور سان ڈیاگو میں متعدد گھروں کی تلاشی۔ ڈائریکٹر FBI کاش پٹیل نے کہا ہے کہ تفتیش کاروں نے ملزم کے گھر پر چھاپہ مارا۔ موبائل فونز، لیپ ٹاپ، دیگر اشیاء تحویل میں لے لی گئیں۔ فائرنگ کی وجوہات جاننے کے لیے گرفتار افغان شہری کے رشتہ داروں سے بھی تفتیش کی گئی ہے۔ امریکہ کا افغان باشندوں کی امیگریشن کی درخواستوں پر مزید کام غیر معینہ مدت تک روکنے اور بائیڈن دور میں افغانستان سے امریکہ آنے والے ہر غیر ملکی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈ کے ارکان پر فائرنگ کا واقعہ۔ واشنگٹن اور سان ڈیاگو میں متعدد گھروں کی تلاشی جاری ہے۔ ڈائریکٹر FBI کاش پٹیل نے کہا ہے کہ تفتیش کاروں نے ملزم کے گھر پر چھاپہ مارا۔ موبائل فونز، لیپ ٹاپ، دیگر اشیاء تحویل میں لے لی گئیں۔ فائرنگ کی وجوہات جاننے کے لیے گرفتار افغان شہری کے رشتہ داروں سے بھی تفتیش کی گئی ہے۔ امریکہ کا افغان باشندوں کی امیگریشن کی درخواستوں پر مزید کام غیر معینہ مدت تک روکنے اور بائیڈن دور میں افغانستان سے امریکہ آنے والے ہر غیر ملکی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 22 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فورسز نے فتنہ الخوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کارروائیاں جاری ہیں۔ ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کا قلع کما کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 22 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ایکس کے نئے ٹرانسپیرنسی فیچر نے پاکستان مخالف بیرونی پروپیگنڈا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را اور فتنہ الخوارج گروپس کے درمیان واضح رابطہ۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں سے جڑے ایکس ہینڈلز منظم انداز میں انتہا پسند بیانیاں پھیلا رہے ہیں۔ اسرائیلی، ایرانی اور روسی انفلوئنسرز کا بیس اپنائے متعدد اکاؤنٹس بھارت سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا چلا رہے ہیں۔ ایکس کے ٹرانسپیرنسی ٹول کے مطابق افغان دفتر خارجہ کے ترجمان کا ہینڈل بھی بھارت سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ 90% پاکستان مخالف آن لائن پروپیگنڈا دشمن ممالک کے ٹرول فارم سے جنریٹ ہو رہا ہے۔ افغانستان کی سرزمین پر موجود دہشت گرد گروہوں کی تخریب کاریاں جاری ہیں۔ افغان طالبان رجیم کے وعدوں کے باوجود افغانستان سے پڑوسی ممالک پر دہشت گردانہ حملے۔ افغانستان سے تاجکستان کے ختلان ریجن میں 26 نومبر کی رات کیمپ پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے تمام تر وعدوں کے باوجود افغانستان سے پڑوسی ممالک پر دہشت گردانہ حملے جاری۔ افغانستان سے پاکستان کے بعد تاجکستان میں بھی حملوں کا سلسلہ نہیں رک سکا۔ افغان سرزمین سے تاجکستان کے صوبہ ختلان میں نجی کمپنی کو نشانہ بنایا گیا۔ تاجک حکام کے مطابق 26 نومبر کی رات افغانستان سے تاجکستان کی سرحد پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ حملے میں 3 چینی شہری ہلاک ہوئے۔ نجی کمپنی سرحدی علاقے میں تعمیراتی اور معدنی منصوبوں پر کام کر رہی تھی۔ تاجکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق حملے کے لیے ایک گرنیڈ اور خودکار اسلحہ لیس ڈرون کا استعمال کیا گیا۔ ہدف فرسٹ بارڈر گارڈ پوسٹ استقلال کے کنٹرول ایریا میں واقع کیمپ تھا۔ تاجکستان کی وزارت خارجہ نے واقعے کو دہشت گرد گروہوں کی کارروائی قرار دے کر اس پر شدید تشویش اور مذمت کی۔ اس سے پڑوسی ملک کی سمت سے ہونے والے سرحدی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ افغانستان سے تاجکستان کی سرزمین پر یہ پہلا حملہ نہیں تھا۔ نومبر 2024 میں بھی تاجک افغان سرحدی علاقے میں حملہ ہوا تھا۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق سرحد پار حملے میں ایک چینی شہری جاں بحق، 4 زخمی ہوئے تھے۔ حملہ آور افغانستان سے آئے تھے۔ واقعے پر چینی دفتر خارجہ نے سخت مذمتی بیان جاری کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین سے اٹھنے والی دہشت گردی خطے کے لیے خطرہ بن چکی۔ یاد رہے پاکستان میں بھی متعدد مہلک حملوں کی ذمہ داری ایسے گروہ قبول کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان گروہوں کے نیٹ ورک اور پناہ گاہوں کی مرکز افغان سرزمین ہے۔ تاجکستان اور طالبان حکومت کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں۔ شدت پسند گروہوں کی افغان سرزمین پر موجودگی پر دوشنبے مسلسل احتجاج کرتا رہا ہے۔ دوشنبے نے کابل کی حکمران اتھارٹی پر زور دیا کہ وہ اس طرح کے گروہوں کے خلاف فوری اور مؤثر اقدامات کرے اور 2 ہمسایہ ممالک کی سرحد پر سلامتی کو یقینی بنائے۔ پاکستان کی تاجکستان میں 3 چینی شہریوں کے قتل کی مذمت۔ چینی شہریوں پر بزدلانہ دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان کہا کہ تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل پر چین کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ چینی شہریوں کو تاجکستان میں افغان بارڈر کے قریب گھنونے دہشت گردانہ حملے میں مارا گیا۔
व्हाइट हाउस पर फायरिंग का वाकया अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। वाशिंगटन में फायरिंग का वाकया एक बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और शुमाली अमेरिका तक फैल चुके हैं। अफगान तालिबान रजीम सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। व्हाइट हाउस के करीब रहमानुल्लाह लाखनवाल ने नेशनल गार्ड के एहलकारों पर फायरिंग की और होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक रहमानुल्लाह 2021 में ऑपरेशन और के तहत अमेरिका आया था। CNN के मुताबिक इस मुश्तबा शख्स ने 2024 में पनाह की दरख्वास्त दी थी। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे से भारत फरार। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वक्त पर दस्तबरदार हो गया। भारतीय पसपाई के बाद पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनियन में बिला मुकाबला फतह मिली। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, हिना रुबानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद भारतीय वफ्द हाजिरी की हिम्मत न कर सका। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानिए की कमजोरी बेनकाब हो गई। भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहिसा होना था। भारतीय मुकर्रीन ने इसी बहस से राह फरार इख्तियार की। भारत की दस्तबरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन और जामिया ऑक्सफोर्ड दोनों को सख्त खिफ़त से दो चार किया। नाज़रीन, कराची के इलाके बल्दिया 5 नंबर शादी की तकरीब में झड़के के दौरान फायरिंग हुई है। एक शख्स जाम भाग, 7 अफराद जख्मी हो गए। जाम भाग शख्स की शनाख्त 35 साला नूर खान के नाम से हुई है। बच्चे समेत जख्मी अफराद और लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का यह कहना है कि तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची के इलाके बल्दिया 5 नंबर शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग हुई। एक शख्स जान की बाजी हार गया जबकि 7 अफराद जख्मी हुए। जाम भाग शख्स की शनाख्त 35 साला नूरोज़ खान के नाम से हुई है और बच्चे समेत जख्मी अफराद और लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ वज़ीर आला और हुकूमती ओहदेदारों की तवज्जो फजूल कामों पर है। समझ नहीं आती कि उनको जलसा, जुलूस, जलाओ घिराओ, गालम गलोच का वक्त कैसे मिलता है। क्या उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? अवाम के लिए जितना काम कर लो, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया। मरीम नवाज़ वजारत आला या वजारत उज़्मा या कोई भी वजारत, हुकूमती ओहदा जो है वो बहुत बड़ा बोझ है। इससे बड़ी जिम्मेदारी, क्रशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। लेकिन जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को, जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं। क्या उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? मैं यहाँ पर जितना काम करती हूँ उतना मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने अभी और ज्यादा करना है। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लाहौर में और हर शहर में बनाए, जहाँ पे हज़ारों बच्चे, माशाल्लाह हज़ारों स्पेशल बच्चे सहूलत याब होंगे और सहूलतों से फ़ायदा उठाएंगे। तो ये एक नए पंजाब का मंजर पेश कर रहा है।